الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا قوامین بالقسط صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ملت کے شفیق بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں پر مقامی جماعت کی طرف سے ہر اتوار کرنٹ ایشوز پر، جو موجودہ حالات میں جن چیزوں پر عالمی سطح پر، ملک کی سطح پر یا ریاستی سطح پر جو گفتگو ہوتی ہے، ان عنوانات کو لے کر اسلامی نقطہ نظر سے کیا بات ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے کیا پیغام ہو سکتا ہے، یا کوئی چیز ہسٹری سے متعلق ہے، تاریخ سے متعلق ہے، تو ان چیزوں کا حوالہ رکھتے ہوئے کچھ باتیں یہاں پر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کڑی کا حصہ آج ہم لوگ یہاں پر جو ابھی پچھلے ایک ہفتے سے 7 اکتوبر سے جو فلسطین میں وہاں پر جو حالات گزر رہے ہیں، وہاں جو چیزیں ہو رہی ہے، ان چیزوں کو لے کر پوری دنیا بھر میں گفتگو ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ آپ لوگ کی نظر بھی ان چیزوں پر، ان نیوز پر ہے۔ تو اسی کی اصل کیفیت کیا ہے؟ جتنا بھی میڈیا ہے، جو بھی نیوزز آ رہی ہیں، وہ بالکل ایک طرفہ ہے یا پھر غیر جانبدارانہ انداز سے لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فلسطین کا معاملہ کیا ہے، اس کا ایشو کیا ہے، اس کو جو ہے ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان میں دہلی سے لئیق احمد صاحب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے۔ وہ جب تک آئیں گے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو کم سے کم 100 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 1917 میں جب ورلڈ وار 1 ہوا تھا، یا اس سے کچھ عرصہ پہلے لیگ آف نیشنز، جب یونائٹڈ نیشنز ابھی بنا نہیں تھا، لیگ آف نیشنز موجود تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بالفور ڈکلیریشن، ایک ڈکلیریشن انہوں نے بنا کر جوش لوگوں کے لیے، جو یہودی لوگ ہیں، ان کے لیے ایک ہوم کنٹری ہونا چاہیے۔ کیوں ان کو ہوم کنٹری ہونا چاہیے، اس پر تھوڑا اگر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو یہودی قوم ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یا ان کو جو ہے اپنا نبی، ان تک ہی نبی ماننے والے لوگ ہیں۔ اور جو فلسطین کا علاقہ ہے، جو عرب ممالک میں بالخصوص فلسطین، جارڈن، لبنان، سیریا، یہ علاقہ ہے، وہ پورے علاقے کو لینڈ آف پروفٹس کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، بہت سارے نبی وہاں پر ہیں۔ تو یہ جو قوم ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کا قتل کرتے تھے، اتنے ظالم لوگ ہوتے، تو ان کی اس ظلم و ستم کو دیکھ کر وہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو لبریٹ کیا، آزاد کرایا۔ اس کے بعد ان کو فلسطین سے بالکل وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ پوری دنیا میں ادھر ادھر بھٹک کر زندگی گزار رہے تھے۔ جب ورلڈ وار 1 ہوا، جرمنی میں، جہاں پر نازی کی حکومت تھی، ہٹلر کی حکومت تھی، اس نے ایک یہودی کو چن چن کر سب کا قتل عام کیا، جینوسائڈ کیا۔ اس کو تاریخ میں ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ہولوکاسٹ مطلب ہر فرد کو، اگر وہ بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ یہودی ہے تو ان کو پکڑنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ ایسا ایک کو کر یہودی نے، یہ ہٹلر نے پورے یہودیوں کو وہاں پر ختم کیا۔ تو وہ جس طریقے سے یہ لوگ کو ختم کر رہا تھا، لوگ جرمنی سے، یورپ سے نکل کر اپنے لیے کچھ مقام ڈھونڈ رہے تھے۔ جتنے عرب ممالک، ویسٹرن کنٹریز ہے، امریکہ کے کنٹریز ہو یا یورپ کے کنٹریز ہو، جہاں پر بھی یہ لوگ جانے کی کوشش کی، لوگوں نے ان کو دھتکار دیا، وہاں سے نکال دیا۔ لیکن جب یہ پھر اپنے گھر کو، فلسطین کو پہنچے، جو وہ اپنا گھر مانتے تھے، وہ وہاں پر واپس آئے، تو لوگوں سے گزارش کی، فلسطین کے لوگوں سے، کہ ہم کو چھوٹا مقام دے دیں یہاں پر رہنے کے لیے۔ تو عرب لوگوں کو ترس آیا ان کے اوپر، تو ان کو وہاں پر رہنے کی جگہ دی گئی۔ اس وقت وہ 7 سے 8% فلسطین کا جو زمین کا حصہ ہے، 7 to 8% آف لینڈ میں ان کو وہاں پر رکھا گیا۔ تو پھر وہاں سے وہ لوگ اپنا ایک منصوبہ بنائے۔ تھیوڈر ہرزل ایک نام ہے یہودی کا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ ہم کو اپنا اسرائیل، جوش لوگوں کا ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے، اپنا ایک گھر ہونا چاہیے۔
اس کے لیے ہم ایک کنٹری بنائیں گے. اس کی تفصیل جو ہے ایک کتاب میں بھی اس نے لکھی ہے, آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس نے ایک بڑا منصوبہ بنایا کہ ہم یہاں پر اپنا گریٹر اسرائیل نام سے اپنا ایک مقام بنا کر رہیں گے. تو اس نے جب اس کو پبلک میں عام کرنا شروع کیا, جب عثمانی خلافت ابھی موجود تھی, وہ عبدالحمید کے پاس جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان کے پاس گیا اور ان کو جو ہے کچھ زمین, فلسطین میں کچھ زمین کا مطالبہ کیا, لیکن انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی. جب اس کو اجازت نہیں ملی تو وہ دھیرے دھیرے وہاں سے نکلے, اپنا منصوبے پر کام کرتے چلے گئے. لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد عثمانی خلافت کو ختم کر دیا گیا. تو جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر, وہ لوگ دھیرے دھیرے جو یورپین ممالک ہیں, برٹشرز, جس طریقے سے ہندوستان پر بھی انہوں نے حکومت کی, کئی اور دنیا کے مختلف مقامات پر انہوں نے حکومت کرنا شروع کی. تو اسی طریقے سے فلسطین پر بھی ان کی حکومت آ گئی. یہ 1917 سے 1920 اور 30 کے درمیان کی بات ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوا, یہودیوں کو ہٹلر نے مار مار کر سب کو بھگا دیا, تو ایک بڑی تعداد یہودیوں کی وہ فلسطین کی طرف رخ کی اور فلسطین کی طرف آ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کی. اس کے بعد 1947 میں تو ہندوستان آزاد ہوا. اسی وقت میں بہت سارے ممالک, چھوٹے چھوٹے جتنے ممالک تھے, وہ برٹش کولونیل رول سے باہر نکل کر انڈیپینڈنٹلی اپنے ملک قائم کر رہے تھے. اسی درمیان میں یہ اسرائیلی لوگ, یونائٹڈ نیشنز جب بنا تھا, ورلڈ وار 1 ہو گیا, ورلڈ وار 2 ہو گیا, ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشنز بنی, ورلڈ وار 2 کے بعد یونائٹڈ نیشنز. عالمی سطح پر پورے کنٹریز کا جو ہے ایک فورم بنایا گیا, اس کو یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے ایک ظالمانہ فیصلہ لیا اس وقت. انہوں نے جو ہے فلسطین کے 2 حصے کرنے کا فیصلہ کیا, اور آدھا حصہ یہودیوں کو اور آدھا حصہ فلسطینیوں کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا. اس میں جو 2 پارٹیشنز تھے, ایک کو عرب اسٹیٹ کہا گیا جو فلسطینیوں کو دیا گیا, اور ایک جو ہے جویش اسٹیٹ کہا گیا. وہ جویش اسٹیٹ کو یہ لوگ بعد میں اس کو اسرائیل نام دیتے ہیں, اسرائیل کر کے اس کو نام دیتے ہیں. یہ جو 2 پارٹیشنز ہوئے, ان پارٹیشنز کو لے کر فلسطینی لوگ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ اس کی چھوٹی مثال, ہر بچے کے بھی سامنے اگر ہم کوئی بات مثال رکھتے ہیں تو ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی باہر کا آدمی آ جاتا ہے, اگر وہ ایک روم میں کچھ دن رہنے کی مہلت مانگتا ہے, تو کوئی بھی جو ہے رحم کھا کے اس کو دے دے گا ایک روم میں رہنے کے لیے. جب وہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد اب یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آدھا گھر ہم کو لکھ کے دے دیں, اس پر کیا بولیں گے ہم؟ تو اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی فلسطین کا جو حصہ ہے اس کو آدھا حصہ وہاں سے انہوں نے 2 اسٹیٹ, وہ 2 پارٹیشنز فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے گئے. ایک حصہ اسرائیل کو دیا گیا اور دوسرا حصہ عرب کو دیا گیا. چونکہ عرب لوگ, فلسطینی لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو اسرائیل اور فلسطین یا پھر عرب ممالک, اس وقت کے جتنے بھی اڑوس پڑوس میں ممالک تھے, جارڈن تھا, سیریا تھا, مصر تھا, یہ لوگ سب مل کر اسرائیل کے ساتھ وار کیے. وہ جنگ میں اسرائیل جیت جاتا ہے. یہ جنگ ہونے کے بعد اسرائیل کچھ اور علاقہ ہڑپ لیتا ہے وہاں پر, تو وہ 2 حصے جا کر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ایک اسرائیل کا مقام ہے, دوسرا غازہ کی ایک پٹی ہے, غازہ اسٹرپ جسے کہا جاتا ہے. ابھی جو پورا مسئلہ چل رہا ہے وہ غازہ کے مقام پر بھی چل رہا ہے. اور دوسرا ایک طرف بالکل ایک حصہ ہے, وہ ویسٹ بینک کہا جاتا ہے اس کو, جہاں پر جیروسلم, مسجد الاقصی موجود ہے. یہ یہودی فلسطین کا یہی مقام کیوں سلیکٹ کیے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جو جیروسلم میں مسجد اقصی ہے, وہ جو بابرکت مقام ہے, وہ مقام مسلمانوں کے لیے, یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے, سب کے لیے جو ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. ہماری جس طریقے سے ہمارے اسلام میں یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مسجد اقصی کی جو اہمیت ہے, اسی طریقے سے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی, عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی وہ بھی اس کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر جب یہ دونوں کے درمیان میں جنگ ہوئی, عرب اور اسرائیل کے درمیان میں, تو یونائٹڈ نیشنز آگے آ کر ایک فیصلہ کیا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ جو ہے, جو عرب لوگ ہیں وہ فلسطین میں رہیں, جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کو جو مقام دیا گیا ہے فلسطین میں وہ فلسطین میں رہیں. جو جیروسلم کا جو مقام ہے, مسجد الاقصی کا جو مقام ہے, وہ یونائٹڈ نیشنز کے نگرانی میں چلے گا. چونکہ 3 مذہب کے لوگوں کا وہ پارٹ ہے, کسی کو بھی دیں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا, تو یہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا. کوئی بھی وہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئے گا ان کو چھوٹ دی جائے گی, وہ اپنے حساب سے
وہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی فلسطینی لوگ ایکسیپٹ نہیں کیے۔ کیوں کریں گے بھائی؟ وہ ان کا مقام ہے، ان کا گھر ہے، ان کے رہنے کی جگہ ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں۔ تو پھر یہ سلسلہ جو ہے 1967 تک، 1948 سے لے کر 1967 تک چلتا رہا۔ اس وقت تک ایک سائڈ کا جو غازہ کی جو پٹی ہے یہ مصر، ایجپٹ کے کنٹرول میں تھی، اور جو ویسٹ بینک جیروسلم کا علاقہ ہے وہ جارڈن کے قریب میں تھا، یہ جارڈن اس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد فلسطینی لوگوں نے اپنے درمیان میں فیصلہ کیا کہ اب ہم خود مختار ہو کر اپنی خود حکومت چلائیں گے، جو بازو کے ممالک ہے، کوئی مصر والے، جارڈن والے ہمارے اوپر حکومت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت انہوں نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کر کے ایک پارٹی قائم کی۔ اس پارٹی کے تحت فلسطین کے لوگوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ وہاں پر الیکشن ہوا، الیکشن کے ذریعے سے فلسطینی لوگ اپنے ملک کی قیادت کرنے لگے۔ PLO جسے کہا جاتا ہے، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن۔ تو وہاں سے جو ایجپٹ اور جارڈن کا جو کنٹرول غازہ پر اور ویسٹ بینک پہ تھا وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، فلسطینی لوگ اپنے حساب سے وہاں پر رول کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ 1967 میں اس کو بھی یہودی لوگ ایکسیپٹ نہیں کیے، پھر سے اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا۔ یہ 6 دن کا کنٹینیوس حملہ رہا، 6 دن مسلسل غازہ پر اور ویسٹ بینک پر بمباری ہوتی گئی، راکٹ چلائے گئے، بہت سارے لوگوں کا قتل عام وہاں پر ہوا۔ تو پھر ایک بار اسرائیل وہاں پر جیتتا ہے، اور جو مصر اور جارڈن کے جو کنٹرول وہاں پر تھا ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے لے کر 1967 سے لے کر 1980s اور 90s تک وہاں پر یہودیوں کی بربریت، ظالمانہ حکومت چلتی ہے۔ وہ ہر طریقے سے فلسطینی لوگوں کو تشدد کرتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن 1987 میں فلسطینی لوگوں نے اتحاد ہو کر، وہ اندرونی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہوئے، فرسٹ فلسطینی انتفاضہ مطلب اپرائزنگ، پھر سے جاگنا، پھر سے اٹھنا، اپنے آپ کو ان لوگوں نے جگایا اور اسرائیل کے خلاف میں جنگ کرنا شروع کی۔ اور 1987 سے لے کر 1993 تک مسلسل 6 سال یہ کوشش جاری رہی۔ پھر جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن جو بنائی گئی، اس وقت کے لیڈر تھے یاسر عرفات، اور اسرائیل کا PM جو ہے یزہک رابن اس کا نام تھا۔ 2 لوگوں نے مل کر اوسلو اکارڈ سائن کیا۔ جب یہ لوگ اوسلو اکارڈ سائن کیے تو اسرائیلی جو لوگ تھے، جو جیوش لوگ تھے، انہوں نے اس اکارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان کے درمیان میں جو کٹر جیوش لوگ ہیں وہ اس کے خلاف نکلے، اور جو ہے زائنسٹ موومنٹ جسے کہا جاتا ہے، اس گروپ کو ماننے والے لوگ، یہ جو فیصلہ ہوا تھا 2 اسٹیٹ تھیوری، مطلب فلسطین کے لوگ بھی رہیں گے، اسرائیلی لوگ بھی رہیں گے، دونوں آپس میں مل کے رہیں گے، ایسے ایک اکارڈ سائن ہوا تھا۔ لیکن وہ لوگ اس کو یہودی جو کٹر پنتھی لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے۔ ایکسیپٹ نہیں کرنے کے نتیجے میں پھر وہاں پہ مسائل شروع ہوئی۔ یہ بار 1993 تک چلتے رہی۔ پھر 2000 میں دوسری بار جو عیسائی ہمارے فلسطینی لوگ ہیں، پھر ایک بار ان لوگوں نے اپنا جو آٹونومس کنٹرول ویسٹ بینک پر اور غازہ پر ہے اس کو حاصل کیا۔ یہ پھر سے یہودیوں کے چنگل سے باہر نکلے اپنی جدوجہد کے بعد، اور اسرائیل کو غازہ پٹی سے اور فلسطین سے ڈس انگیج کر دیا، باہر نکال دیا۔ یہ جنگ جو ہے 2000 سے 2005 تک کنٹینیوس چلتی رہی۔ پھر جو غازہ کی پٹی ہے اس وقت حماس نے غازہ پر اپنا کنٹرول لی، چونکہ غازہ کا جو مقام ہے اور ویسٹ بینک کا جو مقام ہے، دونوں میں آپس میں کوئی تعلق نہیں، بالکل دونوں 2 الگ الگ کونوں میں ہیں۔ یہ مشرق میں ہے تو یہ مغرب کی طرف ہے، تو یہ دونوں کے اوپر ایک حکومت فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی طرف سے حکومت ہو رہی تھی، تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو حماس کے لوگوں نے غازہ کی پٹی پر حکومت کرنا شروع کیا، اور جو فلسطین کے لوگ ہیں، جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن تھی، جس کو فتح پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، آج بھی انہی کی حکومت ہے، وہ لوگ وہاں پر اپنی حکومت چلا رہے تھے۔ پھر 2005 سے لے کر 2007 تک 2 سال اسرائیل پھر سے غازہ کا جو پٹی، جو چھوٹا مقام ہے، 365 اسکوائر یارڈ ہے، یہ 365 اسکوائر یارڈ کے چھوٹے مقام پر یہ لوگ پورے 4 طرف سے پورا گھیر لیے۔ یہ غازہ کی جو پٹی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ 3 طرف پورا اسرائیل ہے، ایک طرف چھوٹے مقام سے مصر کا ایک حصہ لگتا ہے، اور پورا ایک حصہ جو ہے میڈیٹرین سی کو
جا کر ملتا ہے. تو اس میں یہود جو فلسطینی لوگ جو غازہ میں رہتے ہیں ان کے لیے باہر جانے کے لیے کوئی موقع نہیں تھا, ہر طرف سے ان کو بند کر دیا گیا تھا. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جیل مانا جاتا ہے. 365 اسکوائر یارڈ کے مقام پر 23 لاکھ لوگ زندگی گزارتے ہیں. اور یہ جیروسلم کا جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پر 30 لاکھ پاپولیشن ہے. تو یہ کم و بیش 50 سے 60 لاکھ کا پاپولیشن ہے. اس سے زیادہ کئی لوگ یہ مسلسل 1948 سے لے کر 2007 تک جو مختلف موقعوں پر وہاں پر جنگیں ہوتی رہی, اس وقت ہر موقع پر کچھ نہ کچھ لوگ فلسطین سے باہر نکلتے چلے گئے. آج 60 لاکھ سے زیادہ لوگ فلسطینی ملک کے مختلف مقامات پر ریفیوجی کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں. ان کو کوئی گھر نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں. کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کہیں امریکہ میں, یورپ میں کسی مقام پر سٹیزن شپ مل گئی ہوگی, لیکن ایک بڑی تعداد کو کوئی سٹیزن شپ نہیں ملی ہے. اس میں سے 15 لاکھ ایسے فلسطینی ہیں جو آج بھی ریفیوجیز کے کیمپ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. ریفیوجی کیمپ مطلب بالکل وہ ایک کمپلیٹلی ایک جیل جیسا ہی ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. باہر سے کوئی لا کے آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے مدد کر دیا تو آپ کھا پی کر رہ سکتے ہیں, لیکن کوئی دوسرا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جیل میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو بڑا حصہ فلسطینی آبادی کا ہے, چونکہ ان کے اپنے گھر تھے, ان کے اپنے مقام فلسطین میں تھے, ان کو اسرائیلی لوگوں نے وہاں سے باہر کیا, تو اس کے نتیجے میں یہ پوری صورتحال ہوئی ہے. ابھی جو وہاں کی جو صورتحال ہے, یونائٹڈ نیشنز کے رپورٹس کے حوالے سے آج فلسطین کا جتنا بھی علاقہ ہے, اسرائیل ابھی تو اس وقت آج کے دور میں اگر ہم بول سکتے ہیں تو 80% فلسطین کے لینڈ پر ان کی حکومت ہے, وہ ان کے کنٹرول میں ہے. صرف 20% جو لینڈ ہے جو فلسطین کے پاس ہے, ان میں 80% آف پاپولیشن فلسطین کا وہ بلو پاورٹی لائن میں زندگی گزارتا ہے, بالکل غریب لوگ. 46 سے زیادہ پرسنٹیج آف لوگ وہاں پر انمپلائڈ ہیں, کوئی ان کو امپلائمنٹ نہیں ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اور اس درمیان میں وہاں پر جو شہید ہونے کا جو نمبر ہے فلسطینی لوگوں کا 6400 لوگ 2007 تک کے رپورٹس میں آتا ہے کہ 6400 لوگ شہید ہوئے, صرف فلسطینی لوگ. اور اسرائیل کے کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف 300. وہ 300 مارے گئے تو پوری دنیا میں ہنگامہ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں, کسی کے کان پر جوں بھی نہیں لوٹتی. پھر 2008 میں ایک اور انہوں نے آپریشن کیا اسرائیلی لوگوں نے, جس کو آپریشن کاسٹ لیڈ کے نام سے کہا جاتا ہے. 2012 میں پلر آف ڈیفنس, یہ 8 دن کی جنگ ہوئی اسرائیل کی طرف سے. پھر 2014 میں پروٹیکٹیو ایڈج آپریشن کے نام سے اسرائیلیوں نے پھر سے حملہ کیا فلسطینیوں پر. مختلف موقعوں پر ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر انہوں نے فلسطینیوں پر کچھ عرصے کے بعد, ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان پر جنگ اور تشدد کرتے رہے. 2020 میں جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا, جب اگلی بار وہ پریسیڈنٹ کے لیے ٹھہر رہا تھا, اس نے اس وقت ڈیل آف سینچری نام سے ایک ایکارڈ اناؤنس کیا تھا. نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے, اس کو ساتھ میں لے کر ایک پریس کانفرنس اس نے کیا تھا واشنگٹن میں. وہاں پر اس نے کیا یہ ڈیل آف سینچری ہے. وہ ڈیل آف سینچری کیا تھی, اس کا اصل مقصد ان کا یہ تھا, وہ ڈاکیومنٹس میں تو کچھ اور چیز رہے گی, ہم کو لگے گا کہ یہ بہت اچھا ان کی ڈیل ہے, لیکن اس کے پیچھے کی جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے جو جارڈن سے لگا ہوا ہے, جارڈن اور ویسٹ بینک جو جیروسلم کا علاقہ ہے, مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے, وہ دونوں کے درمیان میں جارڈن ریور ہے. وہ اس پر قبضہ کرنا ان کا مقصد تھا. وہ جارڈن ریور پر اگر قبضہ کر دیں گے, 3 سائڈ تو ویسٹ بینک ہے, جیروسلم کا علاقہ ہے, 3 طرف اسرائیل کا کنٹرول ہے, صرف ایک طرف وہ جارڈن ریور جو تالاب رہنے کے نتیجے میں وہاں پر جارڈن کا کنٹرول ہے. جارڈن کے لوگ ان کو مدد کرتے ہیں یا پھر ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. جس طریقے سے غازہ پٹی کو انہوں نے پورا اپنے کنٹرول میں رکھا, ایک پریزن بنایا, اس جیروسلم والے علاقے کو بھی اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے یہ ڈیل آف سینچری, جس کو ٹرمپ پیس پلان بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس کو فلسطین کے جو پرائم منسٹر ہے محمد عباس, انہوں نے کہا کہ یہ سلیپ آف سینچری, پوری سینچری کا ایک تھپڑ اس کو مانا جاتا ہے, یہ ان کا کہنا تھا. اور جو PLO کے سیکریٹری اس وقت کے تھے, انہوں نے اس کو فراڈ آف سینچری کہا. اکنامکس جو نیوز پیپر ہے اس میں جو ہے یہ ڈیل کو اسٹیل آف سینچری کہا گیا, مطلب جو چرانا چاہ رہے تھے وہاں کے منرلس کو, وہاں کے کنٹرول, وہاں کی چیزوں پر, اس کو یہ پیپر نہیں سکا. اسرائیل کا ان کا اپنا پیپر ہے
جس ہرڈز نام سے ان کا ایک پیپر ہے، اس نے کہا کہ یہ جوک آف دا سینچری ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دو ملک کے لوگوں کو اچھے سے رہنے، پیسفل رہنے دیں گے، لیکن یہ پیسفل رہنے کا نہیں تھا، بلکہ جیروسلم کو پورا اپنے کنٹرول میں لینے کا تھا۔ ابھی جو 2023 میں 2020 کے بعد درمیان میں پچھلے سال رمضان میں بھی انہوں نے آخری دہے میں مسلمانوں پر تشدد کیا، جیروسلم کے مقام پر مسجد اقصی میں پھر سے وہاں کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روک رہے تھے، یہ مسلسل کنٹینیوس چل رہا تھا 3 سال سے۔ لیکن ابھی جو اکتوبر 7 کو جو معاملہ ہوا، اس میں 7 سے لے کر آج تک اگر ہم فریش ایک دم اپڈیٹڈ رپورٹ دیکھتے ہیں، 1400 سے زیادہ لوگ ابھی تک فلسطینی لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، 2400 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے 1300 لوگ ابھی تک مرے ہیں۔ یہ پوری ہسٹری میں ایک بڑا نمبر، ایک بڑا جھٹکا اسرائیل کو ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ اس اعتبار سے جو ہراسمنٹ وہاں پر ویسٹ بینک میں ہو یا غازہ کی پٹی میں ہو، وہ جو ہراسمنٹ ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس میں جو چیک پوائنٹس لگائے گئے ہیں، 149 چیک پوائنٹس ہیں وہاں پر، جہاں پر 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں، وہاں پر 149 چیک پوسٹ ہے، تو ہر آنے جانے والے کی چیکنگ وہاں پر ہوتی ہے۔ ابھی جب سے الیکشن کوڈ آیا ہے، ہر نکڑ پر پولیس والے ٹھہر کر کسی کے پاس 2 لاکھ سے زیادہ ہے تو وہ ضبط کر رہے ہیں، وہ چیکنگ کے لیے ہی ہم برداشت نہیں کر پاتے، لیکن وہاں پر ہر سٹیزن کو ہر دن چیک کیا جاتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں ان چیک پوسٹ میں 100 سے زیادہ خواتین نے وہ جو چیک پوائنٹس پہ جو لائن ٹھہری رہتی ہے لوگوں کی، وہاں پر انہوں نے ڈیلیوری کی اپنے بچوں کی، جو پریگننٹ وومنس ہیں۔ اتنا تشدد وہ لوگ وہاں فلسطینی لوگوں پر کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی فلسطینی کوئی کسان ہے، ان کو اگر 1 لیٹر پانی دیا جاتا ہے تو اسرائیل یہودی کا جو فارمر ہے، کسان ہے، اس کو 18 گنا زیادہ پانی دیا جاتا ہے وہاں پر ان کو فارمنگ کرنے کے لیے، کلٹیویشن کرنے کے لیے۔ اور ان کا جو بربریت جو ہے، جو ان کا ظلم ہے، جو ان کی دہشت وہ وہاں پر فلسطینی لوگوں پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف فلسطین تک نہیں ہے، بلکہ ان کا جو پورا پلان ہے، یونائٹڈ نیشنز نے آج تک 28 ریزولوشنز پاس کیے، پورے کے پورے ریزولوشنز کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔ یہ اسلام دشمن لوگ اب سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ عمرہ کی نیت سے مکے کی طرف آئے تھے تو ان کو عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، تو اس وقت میں جو وہاں پر جو ڈکلیریشن بنایا گیا، طے کیا گیا تھا، اس کو 1 سال کے اندر انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ ہر بار ایک نیا ڈکلیریشن پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن اس کو توڑنے کی کوشش توڑ دیتے ہیں۔ ایسے جبرن طریقے سے وہ وہاں پر پورے فلسطین اور غازہ پٹی پر اپنی بربریت کر رہے ہیں۔ یہ ایسا معاملہ اگر پچھلے کچھ سالوں 60-70 سال کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے، ہندوستان بالخصوص یہاں پر گاندھی جی کی لیڈرشپ میں یہاں پر ہم کو انڈیپینڈنس ملا، اسی طریقے سے 1970s اور 80s کے درمیان میں نیلسن منڈیلا کی لیڈرشپ میں وہاں افریقن کنٹریز کے لوگوں کو لبریشن ملا۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں فلسطین سے بھی کوئی لوگ اٹھیں گے اور وہاں بھی فلسطین بھی جو ہے سمندر سے لے کر آسمان تک انشاءاللہ وہ فری ہوگا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کو بھی وہاں کے لوگ پیسفلی وہاں پر رہیں، اور مسجد اقصی جس طریقے سے ہمارے لیے حرمت کے جو 2 مقامات ہم سمجھتے ہیں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی، لیکن صرف یہ 2 ہی ہمارے حرمت کے مقامات نہیں ہیں، بلکہ مسجد الاقصی بھی ہمارا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو بھی دیکھنا، جس طریقے سے خانہ کعبہ اور مدینے جا کر عبادت کرنے کے لیے جو اس کی ہم کو زیادہ اہمیت ہے، ویسے ہی مسجد الاقصی کو پہنچنا، وہاں پر بھی عبادت کرنا، اس کی بھی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ امید ہے کہ ہم جو ہے عنقریب مستقبل میں اللہ کی مدد جس طریقے سے خانہ کعبہ کو لوگ ڈھانے کے لیے آئے تھے تو ابابیل کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ، ویسے ہی فلسطین کو، مسجد اقصی کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ بھی انشاءاللہ بچے گا، وہ بھی لبریٹ ہوگا۔ ہم وہاں پر جا کر جس طریقے سے عمرہ اور حج کے لیے ہم آسانی سے وہاں پر پہنچتے ہیں، اب مسجد اقصی کو بھی انشاءاللہ عنقریب میں اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پر بھی پہنچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی جو مظلوم ہے ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کو ہمت اور حوصلہ دے، تاکہ وہ اپنے رائٹ کے لیے وہاں پر صحیح طریقے سے لڑ کر اپنے ملک کے عزیز کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.